بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم طرف حفظ میں عزیمت اور رخصت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وثانی طرف الحفظ والعزیمت فیہ ان یحفظ المسموع من وقت السماع الی وقت الاداء ولم یعتمد علی الکتاب ولہذا لم یجمع ابو حنیفہ کتابا فی الحدیث ولم یستجیز الروایۃ باعتماد الکتاب وکان ذلک سببا لطعن المتعصبین القاصرین الی یوم الدین ولم یفهموا ورعہ وتقواہ ولا عملہ وہداہ ورخصۃ ان یعتمد الکتاب فإن نظر فیہ وتذکر سماعہ ومجلس درسہ وما جرى فیہ یکون حجۃ والا فلا ای ان لم یتذکر ذلک فلا یکون حجۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سواء کان خطہ او خط غیرہ وعندہما وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجوز له الروایۃ ویجب العمل بها وعند انس یجوز الاعتماد علی الخط ان کان فی یدہ او فی ید یمینہ ولا يجوز إن كان في يد غيره لأنه لا يؤمن عن التغير وعن محمد رحمه الله تعالى يجوز العمل بالخط وإن لم يكن في يده فذهب إليه رخصة تيسيرا على القياس۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور دوسری ہے طرف حفظ اور عزیمت، اس میں یہ ہے کہ سنی ہوئی حدیث کو حفظ کر لے سننے کے وقت سے ادائیگی کے وقت تک، اور کتاب پر اعتماد نہ کرے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کتاب جمع نہیں کی اور روایت کو جائز قرار نہیں دیا کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے، اور یہی سبب بنا تعصب کرنے والے کم عقل لوگوں کے طعنہ کرنے کا الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ انہوں نے امام صاحب کے ورع، پرہیزگاری کو اور تقوی کو نہیں سمجھا، اور ان کے عمل کو اور ان کی ہدایت کو نہیں سمجھا۔ طرف حفظ میں رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرے، اگر وہ کتاب میں دیکھے اور سنی ہوئی حدیث یاد آ جائے اور حدیث کے درس کی مجلس اسے یاد آ جائے اور اس مجلس میں جو کچھ ہوا تھا وہ یاد آ جائے تو ایسی حدیث حجت ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو یاد نہ آئے تو یہ حجت نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برابر ہے کہ وہ حدیث اس کے اپنے لکھائی سے ہو یا اس کے غیر کی لکھائی سے ہو، اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے اور عمل کرنا بھی جائز ہے۔ اور حضرت انس کے نزدیک اپنے خط پر اعتماد کرنا جائز ہے اگر وہ خط اپنے پاس موجود ہے یا اپنے کسی امین کے پاس موجود ہے، اور خط پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ کسی دوسرے کے پاس ہے، اس لیے کہ اس میں تبدیلی پر امن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کرنا جائز ہے اپنے خط پر اگرچہ اپنے قبضے میں نہ ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی طرف گئے ہیں رخصت کرتے ہوئے، قیاس کے مطابق آسانی تلاش کرتے ہوئے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طرف سماع میں 2 درجے تھے، ایک عزیمت تھا اور رخصت تھا۔ ساری کی ساری تفصیل ہم نے گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر جو دوسری طرف ہے یعنی طرف حفظ، اس کے بارے میں ہم 2 درجے پڑھیں گے، ایک ہے عزیمت اور دوسرا ہے رخصت۔ دیکھیں طرف حفظ میں عزیمت کا درجہ یہ ہے کہ مسموع حدیث یعنی وہ حدیث جو سنی ہے، جس وقت سنی ہے اس وقت سے اس کو حفظ یعنی یاد کر لے، اور اس وقت تک اس کو یاد رکھے جب تک وہ آگے کسی کے سامنے نقل نہ کر دے، اور اس حدیث کو یاد رکھنے میں اپنے حافظے کے اوپر اعتماد کرے، کسی کتاب کے اندر اس حدیث کو نہ لکھے، کسی کتاب میں، کسی نوٹ بک میں، کسی تحریر میں اس کو نہ لکھے، تو اس کو خود سے زبانی اس کو یاد کرے۔ یہ درجہ عزیمت کا ہے۔ اور رخصت کا درجہ یہ ہوگا کہ اپنے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کرتا بلکہ اس حدیث کو کسی جگہ پر لکھ لیتا ہے، کسی کتاب میں، کسی ڈائری میں لکھ لیتا ہے، اور پھر اس کو آگے نقل کر دیتا ہے۔ یہ درجہ رخصت کا ہے۔ باقی جو باتیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ عبارت کے اندر حل کر لیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف ہے طرف حفظ اور عزیمت کا درجہ یہ ہے کہ جو سنی ہوئی حدیث ہے اس کو حفظ کر لے من وقت السماع، سننے کے وقت سے، جس وقت محدث سے حدیث سنی ہے اسی وقت اس نے اس کو حفظ کر لیا ہے الی وقت الاداء، اور اس وقت تک اس کو یاد رکھا ہے جب تک آگے ادا نہیں کر دے، یعنی کسی دوسرے شخص تک وہ حدیث نہیں پہنچا دی۔ یعنی کتاب کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی کتاب کے اندر لکھ لیا ہو، کسی تحریر میں لکھ لیا ہو، یا وہ حدیث اگر کسی کتاب کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر اعتماد کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے اگر میں یہ حدیث بھول بھی گیا تو پھر کیا ہے، کتاب کے اندر تو حدیث پہلے سے ہی موجود ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے حدیث کو زبانی یاد کیا تھا، زبانی حفظ کیا تھا، عزیمت کے اوپر عمل کیا تھا۔ تو یہ کوئی طعن نہیں ہے کہ اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر کتاب نہیں لکھی، بلکہ اس سے تو ان کا ورع، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی ہدایت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ لیکن جو کم عقل اور تعصب والے لوگ ہیں، قیامت کے دن تک وہ اعتراض کرتے رہیں گے، ان کی سمجھ کے اندر یہ والی بات نہیں آتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر کسی کتاب کو جمع نہیں کیا، یعنی جو بھی حدیثیں تھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کیا تھا، اور روایت کو کتاب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس روایت کرنے کو، حدیث بیان کرنے کو لم یستجیز، جائز نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز نہیں تھا، جائز تو تھا، لیکن انہوں نے بطور تقوی کے، بطور پرہیزگاری کے، کتاب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے حدیث کو آگے نقل کرنے کو درست نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اس کو زبانی یاد کیا۔ یہی وجہ ہے۔ یہ بس آگے فرما رہے ہیں کہ یہ سبب بنا متعصب، تعصب کرنے والوں کے طعن کا، القاصرین، جو چھوٹے ہیں یعنی کم عقل ہیں،
کم عقل لوگ قیامت کے دن تک جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تان کرتے ہیں، اس کا سبب یہی تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ لیکن یہ جو تان ہے، یہ تان درست نہیں ہے، کیونکہ جو تانا کرنے والے ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگاری کو، تقوی کو، حضرت کے عمل کو اور ان کی ہدایت کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھ جاتے تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے۔ والرخصۃ، طرف حفظ میں درجہ رخصت یہ ہے کہ کتاب کے اوپر اعتماد کرے۔ مطلب یہ ہے کہ محدث سے حدیث سنی ہے، حدیث سن کے اس کو کسی جگہ پر لکھ لیا، کسی نوٹ بک میں، کسی کتاب میں، کسی تحریر میں لکھ لیا ہے، تو اس کے لیے پھر آگے نقل کرنا جائز ہے اس کتاب سے، لیکن صرف لکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب یہ اس کتاب کو دیکھے تو اس کو اپنی سنی ہوئی حدیث یاد آ جائے۔ اچھا، یہ فلاں حدیث ہے جو میں نے فلاں وقت میں فلاں محدث سے سنی تھی، اور فلاں محدث کا اس وقت درس چل رہا تھا فلاں جگہ کے اوپر، فلاں مسجد میں بیٹھے تھے، فلاں مدرسے کے اندر بیٹھے تھے، اور ایسی ایسی مجلس تھی، اس کے اندر یہ والے کام ہوئے تھے۔ یا مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اچھا وہ والی مجلس تھی جس میں لائٹ چلی گئی تھی، یا اس میں کوئی نماز کا وقت ہو گیا تھا، حضرت وضو بنانے چلے گئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جو حدیث کی جو مجلس ہے وہ پورے کا پورا خاکہ اس کے ذہن کے اندر آ جائے، تو پھر ایسے شخص کے لیے جس جگہ پر اس نے لکھی ہوئی ہے اس لکھی ہوئی سے آگے نقل کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ درجہ رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرے، اگر وہ کتاب میں دیکھے تو وہ اپنی سنی ہوئی حدیث اس کو یاد آ جائے۔ ویسے تو وہ بھول گیا ہو، لیکن کتاب میں جہاں پر اس نے لکھی ہے دیکھنے سے ہی، یا ویسے ہی وہ کتاب میں پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، جب اس نے نظر دوڑائی تو اس کو اپنی سنی ہوئی حدیث یاد آ جائے، اور جو حدیث کے جو درس کی مجلس تھی وہ بھی اس کو یاد آ جائے، وما جرا فیہ، اور جو اس کے اندر ہوا تھا اس مجلس سے درس کے اندر، مطلب میں نے آپ کو بتا دیا لائٹ چلی گئی تھی، یا اس میں کوئی اور واقعہ ہو گیا تھا وغیرہ ذالک، فلاں فلاں بندے تھے فلاں فلاں جگہ کے اوپر، یعنی پوری کی پوری جو مجلس ہے وہ پورے کا پورا اس کے ذہن کے اندر اس کا وہ آ جائے، تو پھر اس قسم کی جو حدیث ہے وہ حجت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر اس کو وہ حدیث یاد نہیں آتی، اس نے لکھ تو لی تھی لیکن اپنی تحریر دیکھتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں آتی یہ میں نے حدیث کس وقت میں نے سنی تھی، کس محدث سے سنی تھی، کہاں پر سنی تھی، اور اس مجلس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں آتی تو پھر یہ والی حدیث حجت نہیں ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے وہ حدیث اس کے اپنے خط میں لکھی ہوئی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کے خط میں لکھی ہوئی ہو۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں پر اس نے لکھی تھی، چاہے اس نے خود لکھی ہو یا وہ ویسے ہی کسی کتاب کے اندر موجود ہے یا کسی اور سے اس نے لکھوا لی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اس کو وہ پورے کی پوری چیز یاد آ جانی چاہیے جس وقت اس نے محدث سے حدیث سنی تھی، جیسے وہ اس خط کو دیکھے اس کے ذہن میں پورا خاکہ آ جانا چاہیے، تو پھر تو یہ حجت ہوگی، پھر یہ آگے نقل کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے نقل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وعندہما وعند شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اس کو یہ ساری باتیں یاد آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کی اپنی حدیث ہے، اس نے خود لکھی ہے، یہ حدیث کو پہچان جاتا ہے تو پھر یہ آگے نقل کر سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے روایت کرنا بھی جائز ہے، یعنی آگے یہ روایت بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو وہ پوری کی پورا خاکہ اس کے ذہن کے اندر نہیں آتا ہے۔ جبکہ حضرت انس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث اس نے خود لکھی تھی، اپنا خط ہے اس کا، تو یہ اس خط پر اس وقت اعتماد کر سکتا ہے کہ اگر وہ خط اس کے اپنے پاس موجود ہے، اس نے اپنی الماری کے اندر رکھا تھا، یہ اس کا کوئی قابل اعتماد دوست ہے، امانت دار آدمی ہے، اس نے اس کے پاس وہ تحریر لکھوائی تھی، لکھوا کر رکھی تھی، اس سے پھر یہ تحریر لیتا ہے، تو پھر یہ اس خط کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسے آگے نقل کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے جو اپنی تحریر اپنے پاس نہیں رکھی تھی، کسی امانت دار بندے کے پاس نہیں رکھی تھی، ذمہ دار آدمی کو نہیں دی تھی، بلکہ کسی غیر کو دے دی تھی جو امانت دار نہیں تھا، تو پھر اس خط کے اوپر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدیلی ہو چکی ہو۔ ظاہر ہے جب وہ امانت دار نہیں ہے تو عین ممکن ہے اس نے حدیث کی عبارت کے اندر، حدیث کے الفاظ کے اندر کوئی کمی بیشی کر دی ہو، کوئی حذف کر دی ہو، کوئی ترمیم کر دی ہو، لہذا یہ ضروری ہے کہ حدیث جو اس نے اپنے خط سے لکھی ہے اس کے اپنے پاس موجود ہو، یا اس کے کسی امین یعنی امانت دار آدمی کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اپنے خط پر اعتماد کرنا جائز ہے، اپنے خط کو دیکھتے ہوئے آگے نقل کر سکتے ہیں حدیث، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خط ان کے اپنے پاس ہو یا کسی اس کے امین کے قبضے میں ہو، یعنی امانت دار کسی قابل اعتماد دوست کے پاس ہو۔ اور جائز نہیں ہے اگر کسی غیر کے پاس ہے، کیونکہ اگر کسی غیر کے پاس ہے تو پھر لا یؤمن، امن نہیں ہو سکتا، یعنی تغیری اس میں تبدیلی سے، تو عین ممکن ہے اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہو۔ لیکن حضرت محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا جائز ہے خط پر، اگر جس کے اپنے پاس نہ بھی ہے، کسی دوسرے کے پاس ہے، کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے، جب اس کی اپنی تحریر ہے تو جب تحریر دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ یہ میری تحریر ہے، تو یہ اس تحریر کی وجہ سے آگے حدیث نقل بھی کر سکتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ والا قول ارشاد فرمایا ہے تو اس کے اندر آسانی ہے، کیونکہ اگر یہ والی شرط لگا دی جائے کہ وہ تحریر اپنے پاس ہونی چاہیے یا کسی امانت دار کے پاس ہونی چاہیے
تو پھر یہ شرط پوری کرنا مشکل ہے، اس میں لوگوں کے اندر تنگی اور حرج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کے پاس بھی ہے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی تو نہیں کرے گا، اس کے اندر تغیر تو نہیں کرے گا، اس کے اندر ترمیم تو نہیں کرے گا، لہذا اگر کسی دوسرے کے پاس بھی ہے تو تب بھی اگر اس کا اپنا خط ہے تو یہ اس خط کی وجہ سے آگے حدیث کو نقل کر سکتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کرنا جائز ہے خط پر، اگرچہ وہ خط اس کے اپنے پاس نہ ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس طرف فرما رہے ہیں رخصت کرتے ہوئے، امت کے لیے آسانی کرتے ہوئے، علی القیاسی، قیاس کے مطابق، کیونکہ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ امت کے لیے آسانی والا معاملہ کیے جائے، امت کو تنگی کے اندر نہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی ہے کہ تم لوگوں کو آسانی کے اندر مبتلا کرو، لوگوں کو تنگی کے اندر نہ ڈالو۔